جی دوستو، فائور پہ اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا، یہی طریقہ ہے، اس میں انفارمیشن ضرور ڈالیے. پر اس ویڈیو پہ میں ایمفیسس ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پروفائل کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز اور اسپیسیفکس کو امپورٹنس دینا کیوں ضروری ہے. سو دیر فور دا ٹاپک سجیسٹ کہ امپورٹنس آف پروفائل ڈیٹیل، کہ جب آپ کچھ چیزوں کو فیکٹر ان کریں گے نا تو آگے چل کے آپ کے بڑے کام آئے گی. اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو اس طرح کرتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان پوائنٹس کو ون بائی ون کر کے. فار ایگزامپل، آپ کا رسپانس ریٹ کیا ہے؟ میسج آیا، یہ فوراً رپلائی کرتا ہے، سو اٹس آلویز آن fiverr.com. سو رسپانس ریٹ فیکٹرز ان ویری ہیویلی آن اے فائور پروفائل. میں پروفائل کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈلیوری ٹائم ہے، یعنی کہ ڈلیورڈ آن ٹائم لکھا آتا ہے عموماً پروفائل پہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر پروجیکٹ کی ڈیوریشن 2 دن تھی جو آپ نے اپنی گگ پہ لکھی ہوئی تھی، بھائی صاحب اگر آپ نے 2 دن کے اندر ہی پروجیکٹ کی ڈلیوری کی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ نے ٹائم کی پابندی کی ہے. ریممبر ٹائم از منی. اور فائور ٹیکس اٹ ویری سیریسلی. فری لانسنگ ہے ہی وقت کی پابندی، اس کے بارے میں ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. تیسرا پارٹ ہے آرڈر کمپلیشن. اچھا، آرڈر کمپلیشن گھٹتا جاتا ہے اگر آپ کے پروجیکٹس کینسل ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو کینسلیشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے اگر اچھا کام کرو گے تو آٹومیٹکلی یہ بھی پورا ہی رہے گا. اس کے بعد جناب علی، ایز اے سیلر آپ دیکھو کہ نیو اکاؤنٹ آپ جب کریٹ کرتے ہو تو آپ کا کوئی لیول نہیں ہوتا. سو 1 اس کے بعد کی ترقی ہے، پر ایز اے 0 لیول آپ کو 7 گگز بنانے کی ابیلٹی ہوتی ہے. اب یہ 7 گگز کیا ہے؟ گگز ہے سروس. دیکھو ٹریڈیشنل میں نے آپ کو سکھایا کہ کلائنٹ پروجیکٹ پوسٹ کرتا ہے اور فری لانسر اس پروجیکٹ پہ بیٹ کرتا ہے، ٹھیک. یہاں پہ fiverr.com جو کہ نان ٹریڈیشنل فری لانس مارکیٹ پلیس ہے، فائور آپ کو ابیلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی سروس فار سیل رکھ لیں. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. آپ گرافک ڈیزائنر ہو، کانٹینٹ رائٹر ہو، ویب ڈیولپر ہو، آپ اپنی سروس فار سیل رکھ سکتے ہو. اینڈ دا نیم فائور اٹ اسینشلی مینز کہ اسٹارٹ بات $5 سے ہو رہی ہے، پر آپ اپنی سروس، اپنی ویلیو پراپوزیشن کو فیکٹر ان کرتے ہوئے پرائس کچھ بھی رکھ سکتے ہو. تو جناب 7 گگز آپ رکھ سکتے ہو. اس کے بعد آپ ان کو فیکٹر ان کرو. ڈسکرپشن، ٹائٹل، پکچرز، یہ کیا ہے اس کو میں تفصیلاً بات کروں گا، ابھی میں صرف اوور ویو دے رہا ہوں. تو جناب لیول 1 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ جناب 10 انڈیویجول آرڈر کر چکے ہوئے ہوں. اس کے بعد یو شوڈ ہیو کمپلیٹڈ ایٹ لیسٹ 60 days ایز این ایکٹیو سیلر. پھر آپ نے $400 کمائے ہوئے ہوں اور آپ کی 4.7 جو کہ 90% ہوتی ہے لگ بھگ، اتنی ریٹنگ ہونی چاہیے. رسپانس ٹائم 90%. پر اس 90% رسپانس ٹائم کو تو کوشچن رکھا ہوا ہے. میں اس 90% کے رسپانس ٹائم یا پھر آرڈر کمپلیشن یا پھر آن ٹائم ڈلیوری کو اچھا نہیں سمجھتا. وائی 90%؟ یہی تو کوالٹی ہونی چاہیے ایک اچھے فری لانسر کی کہ وہ 100% دے. پھر جناب آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں، آپ کو 10 ایکٹیو گگز مل رہی ہیں، پھر 4 گگ آپ کو ایکسٹرا مل رہی ہیں، 5 10 20 $40. 10 گگ جو ہیں وہ ملٹیپلز ہیں. لیول 1 سیلر کی طرح لیول 2 سیلر کے بھی کچھ پرکس ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے 120 دن میں ایز این ایکٹیو سیلر جو ہے وہ کام کیا ہو، اس نے 50 انڈیویجول پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہوں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایز اے فری لانسر اکیلے نا میں نے 2800 انڈیویجول پروجیکٹس کمپلیٹ کیے guru.com پہ. آرام سے ہو جاتے ہیں، بس کام کرتے رہو دن رات. اس کے بعد جناب آپ نے 2000 منیمم کمائے ہوں. جب آپ 2000 کما لیں گے، آپ کے باقی ایٹریبیوٹ سچ ایز 90% رسپانس ریٹ، 4.7 ریٹنگ جو کہ لاسٹ 60 دن میں ہونی چاہیے، پھر 90% آرڈر کمپلیشن، پھر 90% آن ٹائم ڈلیوری، اور اس کے بعد جناب آپ وارننگ کو اوائڈ کرتے رہے ہوں لاسٹ 30 دنوں میں، یعنی کہ 1 مہینے میں، تو آپ جناب لیول 2 سیلر بن جاتے ہیں. اس کے کچھ بینیفٹس ہوتے ہیں. بینیفٹس میں آپ کو 20 ایکٹیو گگ ملتی ہیں جو کہ ایک سبسٹینشیل رائز ہے فرام لیول 1 ٹو لیول 2. پھر آپ کو 5 گگ ایکسٹرا ملتی ہیں، $5 $10 سو اینڈ سو فورتھ. یہ آپ کے لیے ایک پرکس ہیں. اس کے بعد جناب آپ کسٹم آفر $10,000 تک بھیج سکتے ہیں. پھر آپ کو پریورٹی کسٹمر سپورٹ ملتی ہے. آپ ذرا تھوڑے سے پریفرڈ قسم کے فری لانسر ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی بھی ایشو آ گیا تو آپ فائور کی کسٹمر سپورٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایلیجیبلٹی مل جاتی ہے ٹو بی فیچرڈ آن پروموشنل لسٹنگس. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ جتنی بھی لسٹنگز آپ کو گگ کی نظر آتی ہیں وہ آپ کی فیچرڈ ہو سکتی ہیں، یہ ایلیجیبلٹی کو ملتی ہے. اور پھر کسٹمر سکسیس پروگرام ہے، پھر اس کے بعد ارننگ کلیئرنس آپ کی 14 دنوں کے اندر اندر ہو جاتی ہے. یہ ایز آف ریکارڈنگ دس ویڈیو ہے. بعد میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. فائور کے اس پیج کو دیکھتے رہیں، یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو کوئی بہت سیکریٹو انفارمیشن ہے، یہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور اس کا ویب سائٹ کا اگر آپ دیکھیں گے لنک تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا. پھر جناب آخری ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر. ٹاپ ریٹڈ سیلر وہ ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، جس نے 180 دن ایز این ایکٹیو سیلر جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے، جس نے 20,000 جو ہیں وہ پیسے کما لیے ہیں، جس نے 100 انڈیویجول آرڈرز جو ہیں وہ اچھا اس میں کوئی 30 دن 60 دنوں کی بندش نہیں ہے، آل ٹائم ہے 100 انڈیویجول آرڈرز کی نا. پھر اس نے 4.7 جو کہ لگ بھگ 90% ہی ہوتی ہے. اس کے بعد 90% رسپانس ریٹ ہے، 90% جو ہے وہ آرڈر کمپلیشن ہے، اور 90% آن ٹائم ڈیلیوری ہے آخری 60 دنوں میں. سو وارننگز کو بھی وہ اوائڈ کر رہا ہے لاسٹ 30 دنوں میں. پر ایک بات یاد رکھیے گا، فائور میں ایک بیج یا ایک پرومیننس ایکوائر کرنے کے بعد جس کو لیول کہتے ہو نا، یہ کوئی پری سیٹ کوئی پری ڈیفائنڈ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کوئی سیٹ رول نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ لیول 1 بن گئے، لیول 1 کے بعد آپ کی پروموشن ہوئی لیول 2 پہ، پھر آپ ٹاپ سیلر بن گئے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری عمر اس پرومیننس کو مینٹین کر پائیں گے. اگر آپ کے یہ پری ریکوزٹس فلفل نہ ہو پائے، یعنی کہ آرڈر پرسنٹیج ریٹنگ یا پھر وارننگ یا پھر کچھ بھی ایشو، تو آپ ڈی گریڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور صحیح سنا آپ نے، لیول 1 والا لیول 0 پہ بھی جا سکتا ہے، لیول 2 والا لیول 1 پہ بھی جا سکتا ہے، ٹاپ ریٹڈ واپس بھی جا سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ٹاپ ریٹڈ کے بینیفٹس کی. تو جناب 30 ایکٹیو گگ ملتے ہیں، اور اس کے بعد 6 گگ ایکسٹرا ہیں، 5 10 20، یہ مطلب یہ ایک نمبر ہے جو آپ ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہو. آپ کو 20 گگ ملٹیپلز ملتے ہیں. کسٹم آفر جو ہے وہ 10,000 تک کر سکتے ہو. پھر آپ وی آئی پی کسٹمر سپورٹ ملتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، فائور کو بھی پتا ہے کہ ٹاپ ریٹڈ سیلر پریورٹی ہے، کیونکہ یہ پیسے کما کے دیتا ہے، تو آپ کی بھی پریورٹی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. پھر جناب آپ کو پروموشنل لسٹنگ جو ہے وہ ایلیجیبلٹی مل جاتی ہے ٹو بی فیچرڈ، اور آپ کسٹمر سکسیس پروگرام کے لیے بھی ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. اور ارننگ کلیئرنس 7 دن کام کرو تو پھر پرکس تو ملنے چاہیے. سو یہ تھا ٹوٹل فائور کے لیولز. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.